ادارے ہیں یہ علم وحی کی خدمت کر رہے ہیں۔ علم وحی وہ ہے جو آسمان سے اللہ نے اپنے محبوب پہ اتارا۔ علم وحی کی خصوصیت ہے کہ وہ صرف نبی پہ اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تکوینی نظام ہے کہ علم وحی اپنے نبی پہ اتارتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پہ وحی آئی، کتابوں کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں، مختلف صورتوں میں آسمان سے وحی آتی رہی۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی اس کی دو صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک وحی قرآن کی شکل میں ہے، دوسری وحی احادیث کی صورت میں ہے۔ قرآن بھی آسمان سے اترا، احادیث بھی آسمان سے اتری۔ قرآن پاک کے الفاظ اور معنی دونوں آسمان سے آئے، لیکن احادیث کا معنی مفہوم آسمان سے آیا، اور اس کی تعبیر الفاظ میں اور عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے محبوب اس وقت تک نہیں بولتے جب تک ہم نہ بلائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا زبان سے نکلا ہوا جملہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، آپ کے اعمال جو آپ کے جسم اطہر سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو وحی کی یہ دونوں صورتیں اس امت کے لیے اللہ نے اتاری ہیں تاکہ اس علم کی روشنی میں جنت کی طرف سفر کریں اور جنت کے راستے پہ چلیں اور جنت میں پہنچ کر اپنے رب کا دیدار کریں۔ جنت کی طرف چلانے کے لیے ہدایات اس علم وحی میں موجود ہیں، قرآن اور حدیث میں۔ کیونکہ ہمارے آقا آخری نبی ہیں اور ہم امت بھی آخری ہے، آسمان سے اترنے والا یہ علم بھی آخری ہے۔ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ سلسلہ رک گیا، وحی کا سلسلہ بند ہے۔ جو کچھ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ضرورت تھی وہ 23 سال میں اللہ نے پوری کر دی۔ 23 سال میں آسمان سے قرآن و حدیث اترتا رہا، اور آخر میں اللہ کے نبی نے یہ آیت صحابہ کو سنائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا، ہم نے تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا اسلام، اس کی تکمیل ہو گئی۔ اس کے بعد 82 دن اللہ کے نبی دنیا میں رہے، وحی مکمل ہو چکی تھی، آسمان سے آنے والا دین مکمل ہو چکا تھا۔ آپ نے 82 دن اپنے صحابہ کرام کا امتحان کیا کہ آسمان سے جو کچھ آیا ہے اس کو انہوں نے سمجھ لیا ہے اور ان کے لیے کافی ہے، یا ابھی کسی اور چیز کا انتظار بھی ہے ان کو۔ آپ کو تسلی ہو گئی کہ میرے شاگردوں نے علم مکمل حاصل کر لیا ہے، یاد کر لیا ہے، اور یہ ان کے لیے کافی ہے، قیامت تک کے آخری انسان کے لیے بھی کافی ہے۔
تو پھر اللہ کی طرف سے پوچھا گیا کہ اب آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں بالرفیق الاعلیٰ، اب میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ یہ علم جب مکمل ہوا تو اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا علم اپنے شاگردوں تک پہنچا چکے تھے، قرآن کی صورت میں یا احادیث کی صورت میں جتنے احکامات، جتنے علوم، جتنی وحی آسمان سے آئی تھی وہ اللہ کے نبی نے اپنے شاگردوں کو پہنچا دی، اور یہ اللہ کا تکوینی انتظام ہے کہ آپ کے شاگردوں نے اس کو 100% حاصل کیا اور اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ علم کے حصول کے لیے اور علم کے محفوظ کرنے کے لیے اور اس سلسلے کو آگے چلانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ کریم نے وہ نبی کے شاگردوں کو دیا۔ سب سے پہلے تو اس علم کے حصول کا شوق چاہیے، وہ چیز بغیر شوق کے نہیں حاصل ہوتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کے شاگردوں کو، اصحاب رسول کو، علم کے حصول کا شوق اتنا دیا تھا کہ ہر چیز پر علم کی حصول کو ترجیح دیتے تھے، کھانے پر، پینے پر، سونے پر، اپنے بال بچوں کی خدمت پر، تمام معاملات میں سب سے پہلی چیز ان کے ہاں علم تھا، باقی چیزیں بعد میں تھی۔ روٹی مل گئی کھا لی، نہیں ملی بھوکے رہ گئے، کپڑا پورا مل گیا پہن لیا، پورا نہیں ملا جتنا مل گیا پہن لیا۔ راحت آرام کے سامان کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، رات دن ان کا شوق ہوتا تھا کہ ہمارا سینہ قرآن و حدیث سے مزین ہو جائے۔ آپ نے سبحان اللہ تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا، سبحان اللہ۔ اس سے بیٹھے ہو جی، میں تو دعا کروں گا اللہ آپ سب کو عالم بنا دے۔ آمین آمین۔ اب تو بڑی جلدی آمین کہیں، ایسے مفت میں بن جائیں گے، 16 سال لگیں گے جیسے یہ لگا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شاگرد اصحاب رسول